بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے شرعی مسائل ان کا حل سوال جواب کی روشنی میں آج یہ 25واں سلسلہ ہے، جس میں انشاءاللہ اہم سوالات کے جواب عرض کیے جائیں گے۔ آپ سے التجا ہے آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو آپ آگے آ جائیے اور سوالات کیجیے، انشاءاللہ سوالات کے جوابات آتے ہوں گے تو انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی آپ کو غلطی محسوس ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو جو ویسے نہ ہو جو ہم نے کہی تو انشاءاللہ اس کا بھی ازالہ کیا جائے گا۔ پہلا ایک مسئلہ کسی نے معلوم کیا کہ آشوب چشم، جس طرح بہت سے لوگوں کی اب آج کل آنکھیں آ رہی ہیں، جس طرح میری بھی آنکھ جو ہے وہ متاثر ہے، تو اس طرح اگر یہ آنکھ آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سے بہنے والا پانی اور اس کی کوئی حقیقت، اس کی شرعی جو ہے حقیقت کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ درد کے باعث آنکھیں آ جانا، یعنی جس میں آنکھوں میں درد بھی ہوتا ہے یا چھوٹی ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی سی خارش بھی ہوتی ہے، یا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھ کے اندر، آنکھ کے اوپر کوئی جالا نما ہے، اور بسا اوقات کچھ گندگی بھی نکلتی ہے جو آنکھ کے کونے میں جمع ہوتی ہے اور پانی بہتا ہے، تو اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ یہ آشوب چشم کا مرض ہے اور اس سے بہنے والا پانی ناپاک ہوتا ہے، اس سے بہنے والا پانی ناپاک ہوتا ہے، اسی طرح جس طرح پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں کی جو ہے وہ آنکھ اس طرح آئی ہوئی ہو اور وہ نماز کے دوران بسا اوقات یوں آستین سے صاف کرتے رہتے ہیں تو وہ آستین بھی ناپاک ہو جاتی ہے، اور اگر اتنی ناپاکی نکلی، یعنی اتنا پانی نکلا اور آنکھوں سے آستین سے صاف کیا کہ وہ آستین جو ہے، جیسے مثال کے طور پر 2 بالشت کی آستین ہے، تو اگر 2 بالشت کے 4 حصے کیے جائیں تو آدھی بالشت، اگر آدھی بالشت یعنی چوتھائی حصہ آستین کا اس پانی سے سن گیا، تر ہو گیا، تو وہ آستین چوتھائی حصہ ناپاک ہو گیا، اور ایسی صورت میں پھر یہ کپڑے جو ہے وہ اس کا اس طرح کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا ناجائز ہو جائے گا۔ ناجائز ہے ناپاک کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، یعنی اس کی نماز نہیں ہوگی، واجب الادا ہوگی، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے بھی پہلی شرط ہے طہارت۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ہم نے فرض علوم میں جو مسائل سکھائے ہیں کہ نماز کی 6 شرائط ہیں، اور 6 شرطوں میں سے پہلی شرط ہے طہارت، جس میں جسم کا، جگہ کا جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اور لباس کا ناپاکی سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ تو اگر اس طرح کوئی یوں ہاتھ صاف کرتا رہا اپنی نماز کے دوران تو یاد رکھیے کہ یہ ناپاک اگر ہو گیا، اس کا اس طرح اس سے زیادہ حصہ، چوتھائی سے زیادہ حصہ آستین کا ناپاک ہو گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک تو یہ چیز کہ یہ پانی ناپاک، نزلہ جو پانی کی طرح گرے، یا منہ سے نکلنے والا بلغم یا تھوک، یہ پاک ہیں، یہ ناپاک نہیں ہیں۔ آنکھ سے درد سے نکلنے والا پانی ناپاک ہے۔ ہاں ویسے ہوا میں نکلے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بس اوقات ہوا آنکھوں میں لگتی ہے تو کسی کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے تو وہ پانی پاک ہے۔ یہ وہ پانی ہے کہ جس میں آنکھ لال ہو جاتی ہے اور درد سے پانی نکلتا ہے، یہ آشوب چشم کہلاتا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غزوہ خیبر کے موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو جب طلب فرمایا تھا، اور آپ نے فرما دیا تھا ایک دن قبل کہ صبح فتح کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کر دے گا، تو جب صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کی آنکھوں میں آشوب ہے، یعنی یہی مرض ہے، آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے اور اس قدر ہے کہ ان سے آنکھ کھولی نہیں جا رہی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرمایا اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب لگایا، اپنا تھوک لگایا، اور حضرت علی فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ اپنا لعاب لگایا میری آنکھوں پر تو میری جو آنکھ دوسری جو پہلے درست تھی یا اس سے پہلے جو میری بینائی تھی، اب حضور علیہ السلام کے لعاب لگانے کی برکت سے میری آنکھوں کی تکلیف بھی دور ہو گئی اور مجھے پہلے سے زیادہ اچھا دکھنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیسی برکت ہے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس مرض میں اگر کوئی دوا لینا چاہے تو لے سکتا ہے، جیسے کوئی ڈراپس ڈالے جاتے ہیں
یا آنکھوں میں ٹیوب ڈالی جاتی ہے، جیسے بیٹنیسول نامی ٹیوب ڈالی جاتی ہے، یا میتھاکلور نامی ٹیوب ڈالی جاتی ہے، یا پولیفیکس پنک کلر کی گھوڑے والی جس پر گھوڑا چھپا ہوتا ہے وہ ڈالی جاتی ہے، تو وہ لگا سکتے ہیں، لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ مرض 3 دن تک جاری رہتا ہے اور 3 دن کے بعد خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں احتیاط ضرور کی جائے کہ زیادہ روشنی کی طرف نہ دیکھا جائے، یا جو ہے وہ موبائل جس طرح آج کل ہمارے ہاں موجود ہے زیادہ استعمال نہ کیا جائے، اسکرین سے دور رہا جائے، تو یہ مرض جلدی صحیح ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرض یہ لگ رہا ہے، ویسے بھی مہینہ وہ ہے یہ کہ جس میں جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں اڑ کر لگتی ہیں، لوگوں کا عقیدہ ہے، منحوس مہینہ سمجھتے اس مہینے کو، اور اب کچھ ہمارے محلوں میں، گلی محلہ میں، کراچی میں یہ مرض ویسے ہی زیادہ لوگوں کو ہو رہا ہے۔ جیسے مجھے ہوا تو میرے گھر میں میرے بچوں کو، اور اسی طرح میں نے کچھ نمازیوں کو دیکھا ان کی بھی آنکھوں میں اس طرح آشوب ہے، تو شاید کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ دیکھو یہ اس سے اس کو لگ گیا۔ میں پڑھاتا ہوں پر جیسے ہمارے ہاں الحمدللہ درس نظامی کی کلاسز چلتی ہیں، آپ کو دعوت بھی ہے اس درس کی برکت سے کہ عالم کا کورس الحمدللہ ہمارا جاری ہے، جس کو 3 مہینے ہونے والے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا۔ الحمدللہ ہمارے پاس 17 سے 19 طلبہ الحمدللہ زیر تعلیم ہیں جو بہت اچھے طریقے سے درس نظامی عالم کورس کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی کبھی موقع ملے تو ضرور ویسے ہی علم کی مجلس میں بیٹھنے کی نیت سے تشریف فرما ہوں، اور اگلے سال کے لیے ابھی سے کوشش کریں، نیت کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ درس نظامی خود کریں گے، یا اپنے بچوں کو یا کسی دوست کو انشاءاللہ داخلہ دلوائیں گے تاکہ وہ بھی عالم کورس کرے۔ تو اس کورس میں بھی ایک بچے کو اس طرح آشوب چشم تھا، تو میرے ذہن میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو تمہیں جو ہے نا اس سے لگ گیا۔ تو یہ لگ جانے والے عقیدے کو ہم نے رد کرنا ہے، جس کے متعلق میں نے جمعۃ المبارک کا بیان بھی کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ لگنے والا مرض جو ہے وہ اس کو سمجھنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، کسی کی بیماری کسی کو اڑ کر نہیں لگتی۔ بسا اوقات یہ جو وائرل ہوتا ہے یا ایسی آب و ہوا جس کو ہم وبا کہتے ہیں، تو یہ وبا جب عام ہوتی ہے تو پھر اس وقت جو ہے یہ سبھی کو ہوتی ہے، کسی کو ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی، اکثر لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں، جیسے یہ آشوب کا معاملہ ہے، اس کے معاملے میں علماء نے فرمایا کہ جس کو آشوب چشم ہوگا وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا، جس کو آشوب چشم ہوگا کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ دیکھیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے جسم کے اندر کیا کچھ موجود ہے۔ اسی طرح دماغ کے ذریعے آنکھوں کا کنیکشن ہے، جو آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے۔ جو ماہرین ہیں، میڈیکل ڈاکٹر، سائنس جاننے والے، وہ تو زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں، لیکن جو میں سمجھ سکتا ہوں، جو میں نے سیکھا سمجھا سنا، وہ یہ کہ آنکھ کے اندر کچرا جا جا کر آخرکار یہ جذب کرتے رہتی ہے آنکھ، اور وہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ اور جب کسی کو آشوب ہوتا ہے، یا جس طرح کوئی سرما لگاتا ہے، یا جس طرح کبھی ہوا لگتی ہے تو آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، یا جس طرح تیز لگنے والا سرما جو وائٹ کلر میں ہوتا ہے وہ لگایا جاتا ہے، یا جس طرح شہد لگانے سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے، یا جس طرح عصمت کا سرما استعمال کرنے سے آنکھوں سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے، یا جس طرح پیاز کاٹتے وقت پانی لگتا ہے، اس کی جھلیں لگتی ہیں تو آنکھوں سے پانی لگتا ہے۔ یہ تمام صورتوں میں جتنا پانی آنکھ سے نکلتا ہے اس آنکھ کے ذریعے میل خارج ہوتا ہے، اور خاص طور پر یہ آشوب کا مرض، اس کے ذریعے وہ جو میل کی صورت میں، یعنی ایک دم دیکھیں نا کہاں سے آتا ہے وہ میل، وہی وہ میل ہوتا ہے کہ جو بسا اوقات پیچھے دماغ میں آنکھ کے کسی حصے میں جمع ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ نکل جاتا ہے تو آنکھیں پہلے سے صاف ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس مرض کو نہ تو یہ سمجھا جائے کہ یہ اڑ کر لگ گیا، اور نہ یہ سمجھا جائے کہ یہ برا ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ اس مرض کو 3 دن تک جو ہے برداشت کیا جائے، اور چوتھے دن سے پھر اگر اس کا علاج کرنا ہو تو علاج کیا جائے، تاکہ جو ہے یہ نقصان دہ نہ ہو جائے۔ کہ آنکھوں کا معاملہ ہے جس کا تعلق دماغ سے بھی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرض بہت بڑھ جائے اور آنکھیں جو ہے وہ بینائی متاثر ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزیں حقیقتیں میں نے آپ کو اس مسئلے سے متعلق عرض کر دیں کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، ایسا کوئی معاملہ نہیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح خاص طور پر یہ معاملہ کہ جس طرح آج کل عام ہے، اس کے متعلق یہ تمام وضاحتیں میں نے ذکر کر دیں۔ اب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ پوری دعا ہے، ایک لائن کی ہے چھوٹی سی، اس کو یاد کر لیں، بڑی برکت ہے اس دعا کی۔ اور یہ دعا اتنی زبردست یعنی مجرب ہے، آزمائی ہوئی ہے کہ آپ جب یہ دعا کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھ لیں گے، عمر بھر آپ اس بیماری سے محفوظ رہیں گے،
اس مصیبت سے محفوظ رہیں گے، آپ پر وہ مصیبت نہیں آئے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن 3 طرح کے لوگوں کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھی جائے، اس میں یہ ایک آشوب چشم بھی ہے، اس میں یہ آشوب چشم بھی ہے کہ کسی کو اگر یہ مرض ہے تو اس کو دیکھ کر آپ یہ دعا نہ پڑھیں، کیونکہ آپ کو یہ نہیں ہوگا پھر، اور آپ کی جو چیزیں اس مرض کے ذریعے جو مرض دور ہونے ہوں گے وہ نہیں ہوں گے۔ تو ایک یہ، دوسرا نزلہ زکام جب ناک بہتی ہے وہ، اور تیسرا سر درد یا بخار، ان میں سے ایک ہے۔ تو بخار غالباً، تو بخار والے کو دیکھ کر اور نزلے والے کو دیکھ کر اور یہ آشوب چشم آنکھوں کے مرض والے کو دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ دعا پڑھیں گے تو اس بیماری سے محفوظ رہیں گے، جبکہ ان بیماریوں کے ذریعے بہت ساری بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ جب نزلہ بہتا ہے تو دماغ کا اضافی پانی نکل جاتا ہے، بخار ہوتا ہے تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ پسینہ نکالتا ہے اور وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور یہ آشوب چشم سے آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان مرضوں میں یہ دعا نہ پڑھی جائے، اور یہ دعا یاد بھی کر لیں، بہت مفید بھی ہے، اور الحمدللہ آزمائی ہوئی ہے کہ جب آپ کسی مصیبت زدہ کو یہ دعا کر دعا پڑھ لیں گے تو آپ کے اوپر وہ مصیبت نہیں آئے گی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو اس کے سامنے اتنی آواز سے نہ پڑے کہ اس کو سنائی دے، کیونکہ وہ سنے گا تو اس کا دل دکھے گا، ہو سکتا ہے اس کی دل آزاری ہو، تو اتنی آواز سے کہ آپ کو خود سنائی دے، یا آپ اپنے تئیں یاد رکھیں اس کو تاکہ اس کو یہ محسوس نہ ہو۔ کیا گیا خطبے کی اذان کا جواب دینا اور 2 خطبوں کے درمیان دعا کرنا کیسا؟ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ مقتدیوں کو خطبے کی اذان کا جواب زبان سے ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ مقتدی خطبے کی اذان کا جواب زبان سے نہیں دیں گے، ہاں اگر دل میں ہی اذان کا جواب دے دیا، یا 2 خطبوں کے درمیان جب امام ایک خطبہ کر کے بیٹھتا ہے اور دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بیچ میں اگر کوئی دل میں دعا کرے تو حرج نہیں ہے، جبکہ خطیب کے لیے یعنی جو خطبہ دے رہا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ اگر وہ زبان سے بھی اذان کا جواب دے دے اور زبان سے دعا بھی کرے تو اس کے لیے بلا شبہ جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کی جائے، کہ یہ فعل ہے، ایک کام ہے، اور خطبے کے دوران کوئی بھی کام ناجائز و حرام ہے، کوئی بھی کام یعنی چلنا پھرنا، دعا پڑھنا، درود پڑھنا، یہ ناجائز ہے۔ اس دوران صرف خاموشی جو ہے وہ مقتدیوں پر فرض ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی ایک سوال کیا گیا، اگر تلاوت قرآن کے دوران اذان ہو جائے تو تلاوت کریں یا اذان کا جواب دیں؟ بس اوقات لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اذان شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر تلاوت قرآن کریم کے دوران اذان شروع ہو جائے تو تلاوت روک کر اذان سنیں اور اذان کا جواب دیں۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام، کلام اور جواب سلام تمام اشغال موقوف کر دے، حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت بھی، اگر اذان کی آواز آئے تو قرآن کی تلاوت بھی موقوف کر دے اور اذان کو غور سے سنے اور جواب دے، اور خاموش ہو کر جو ہے وہ اذان سنتا رہے اور جواب دیتا رہے، یہ اس کا ادب ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں روکی تلاوت اور تلاوت کرتا رہا تو بھی حرام یا ناجائز نہیں، جائز ہے، لیکن حکم یہ ہے، ادب یہ ہے کہ اس دوران اذان جب ہو تو تلاوت روک دی جائے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ تلاوت تو کیا، وہ معاذ اللہ ٹی وی نہیں بند کرتے، موبائل پہ گیم کھیل رہے ہوں گیم نہیں روکتے، اپنا کوئی کام کر رہے ہوں تو کام نہیں روکتے، اور بہت سارے اس طرح کے مسائل۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم اذان کی اتنی اہمیت ہے کہ اذان کو جو ہے وہ ہم سنیں اور توجہ سے سن کر اس کا جواب بھی دیں، اور اس پر نیکیاں بھی ہیں۔ ایک کلمے پر 2 لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے، 2 لاکھ نیکیاں۔ یہ بظاہر آج جو ہے وہ ہمیں 2 لاکھ نیکیاں کچھ محسوس نہیں ہو رہی، قیامت کی دن جب ہم جائیں گے، جب ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، اس وقت پتہ ہوگا، اس وقت پتہ لگے گا کتنی اہمیت ہے نیکیوں کی۔ یاد رکھیں اور غور کریں کہ اس وقت اگر ہمارے یہی نیکیاں جو آج ہم نے نہیں کمائیں اتنی ہی کم پڑ رہی ہوئیں تو اس وقت حسرت اور تمنا ہوگی کہ کاش ہم نے اذان کا جواب دیا ہوتا اور ہماری نیکیاں پوری ہو جاتی۔ تو اس لیے نیکیاں اس طرح سے کمائیں کہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ کسی پر حج فرض نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ کسی پر حج فرض نہیں تھا، پھر اس کو کسی نے، کسی کمپنی نے یا کسی بندے نے بھیج دیا، بھائی جاؤ تم حج کر کے آ جاؤ۔ وہ حج کر کے آ گیا، حاجی ہو گیا وہ۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ
اس کے بعد صاحب استطاعت ہو گیا، وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اس پر حج فرض ہو گیا، تو اب کیا اس کا دوبارہ حج فرض کرنا ضروری ہے یا وہ پہلا والا حج اس کے لیے کافی ہے؟ حکم شرعی یہی ہے کہ جب اس کو کسی نے بھیجا تو اس کے بھیجتے وقت گویا وہ صاحب نصاب ہو گیا، کیونکہ اس کو اس نے خرچہ دے کے بھیجا ہوگا نا، خرچہ دے دیا نا، گویا اس نے اس کو بھیج دیا ایک طرح سے، تو اس کے دینے سے وہ صاحب نصاب ہو گیا اور اس نے حج ادا کر دیا۔ اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں بھی ہوا، اس نے اس کے حوالے نہیں کیے، اس نے بس اس کو بھیج دیا، بھائی خرچہ اس نے خود کیا، اس کے ہاتھ میں نہیں دیا، اس کو مالک نہیں بنایا اور اس نے حج کر دیا، تب بھی وہ حاجی ہو جائے گا اور اس کا شرعی حج جو زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، اس کا وہ فرض حج بھی ادا ہو جائے گا۔ اس کو دوبارہ حج کرنے کی اگر بعد میں صاحب استطاعت ہو بھی جاتا ہے تو اب اس پر فرض نہیں رہے گا کہ بھائی اب کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کیا تو گناہ گار ہوگا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ ایک ہی حج اس کے لیے کافی ہوگا، اس کو بے شک کسی نے کرایا لیکن اس کا اپنی زندگی کا فرض حج ادا ہو جائے گا، اسی حج میں نمٹ جائے گا، وہ دوبارہ سے اس کو ضروری نہیں کہ وہ دوبارہ حج کرے۔ ایسے ہی ایک سوال کسی نے کیا کہ کسی آدمی کے سامنے نماز پڑھنا کیسا؟ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں بالکل سامنے کھڑے ہو کر، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ کسی کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، جیسے میں اگر یہاں بیٹھا ہوں اس طرف منہ کر کے جیسے درس کر رہا ہوں، اور کوئی آئے بالکل منہ کے سامنے وہ آ کے نماز پڑھے گا تو اب وہ غلط ہے کہ وہ اپنی نماز خود خراب کر رہا ہے۔ ایک یہ کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا پہلے سے اور میں منہ پھیر کر اس کی طرف بیٹھ گیا، یا ویسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یا اس کے بس اوقات منہ پھیر کر بیٹھتے نہیں، اس کے سامنے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اتنی آواز سے کہ اس کی نماز متاثر ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ دوسرے شخص کو بھی مصلی یعنی جو دوسرا شخص ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کی طرف منہ کرنا بھی ناجائز ہے۔ اگر مصلی کی جانب سے مصلی کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو، جو مصلی کہلاتا ہے، تو مصلی کی جانب سے ہو تو کراہت مصلی پر ہے، یعنی اگر وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، دو بندے پہلے ہی منہ کر کے ایسے بیٹھے ہیں اور وہ بھی آ کر کھڑا گیا تو اب اس کی اوپر کراہت ہے، لیکن اگر وہ پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے اور پھر کسی نے اس کی طرف منہ کیا تو پھر اب ان پر کراہت ہے، یہ غلط کر رہے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے نمازی کی نماز کا اتنا ادب ہے کہ اس کی طرف جو ہے وہ چہرہ بھی نہ کیا جائے، کیونکہ اس وقت چہرہ صرف اللہ کے سامنے کرنا ضروری ہے، تو اگر اس وقت وہ کسی بندے کی طرف چہرہ کرے گا تو جو ہے وہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے کوئی سوال؟ زور سے بولیں تھوڑا سا۔ تعاون، جی لگ جاتا ہے، الگ کر دیا جائے، جی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، بہت اچھا سوال کیا انہوں نے۔ تعاون بھی ایک وبا پہلے پھیلتی تھی۔ تعاون کا مرض ہوتا کیا ہے؟ اس کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے، آپ کچھ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ چوہوں سے لگتا کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ اس پر چیچک نما جو ہے وہ نشان جسم پر ابھرتے ہیں، تعاون، یا پھر یہ جو برس کا مرض ہوتا ہے، برس کا جس کو سفید داغ کا مرض کہتے ہیں، اس کو بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی تعاون کی نسل ہے۔ بعینی یہ مرض یہ ہے یا نہیں؟ اب جیسے وبا پھیلی تھی پچھلے سالوں میں کرونا ہوا تھا، پوری دنیا میں عام ہوا تھا، اب سن رہے ہیں کہ آگے بھی کوئی ایسا مرض، کوئی ایسا وائرس چھوڑا جانے والا ہے کہ جس سے پوری دنیا متاثر ہونے والی ہے۔ بہرحال، اور پہلے بھی وبائیں پھیلتی رہی ہیں، مختلف وبائیں، جیسے اب یہی آشوب چشم کی وبا ہے، اور بہت سارے ایسے مرض، جیسے ہمارے ہاں تو کبھی کو جو ہے وہ ڈینگی آ جاتا ہے، کبھی جو ہے چکن گونیا آ جاتا ہے، اور طرح طرح کے مرض جو ہے ہمارے ہاں عام ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان مرضوں میں، اور خاص طور پر یہ تعاون کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو پہلے کے لوگ ہوا کرتے تھے کہ کسی شہر میں تعاون آتا تو لوگ شہر چھوڑ کر چلے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ تعاون سے بھاگو مت، کیونکہ تمہیں اگر کہیں موت آنی ہوگی، کیونکہ تعاون ایسا مرض ہے کہ وہ بسا اوقات موت کا سبب بنتا تھا، بہت سے لوگوں کی اس میں ہلاکت ہوتی تھی، تو اس وجہ سے کوئی ڈر کر بھاگتا تھا، تو آپ نے فرمایا تمہاری موت کہیں اور آنی ہوگی، وہاں بھی تمہیں آ کر رہے گی، تم اس سے بھاگو نہیں۔ اور یہ بھی بعض روایتوں کا خلاصہ ملتا ہے، کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، او کما قال، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا پھر جیسے فرمایا ہو، یا جیسے صحیح الفاظ ہوں، خلاصہ یا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تعاون سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، یعنی یہ بھی لکھا گیا کتابوں میں۔ تو اس لیے علماء نے اس کی وضاحت یوں بھی تشریح کی ہے، اس کی شرح حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ تم اس سے یوں احتیاط کرو کہ جس طرح تم شیر سے احتیاط کرتے ہو، اپنے آپ کو بچاتے ہو، لیکن یہ نہ سمجھو، یہ عقیدہ، یہ نظریہ نہ بناؤ کہ اس کا لگ کر مجھے لگ جائے گا۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لا عدوى ولا طیر ولا حامۃ ولا صفرا،
کہ نہ تو جو ہے وہ اڑ کر بیماری لگتی ہے اور نہ ہی بدگمانی لینا جائز ہے اور نہ ہی جو ہے وہ بدشگونی جائز ہے اور نہ ہی جو ہے وہ تمہارا تیر پھینکنا، پانسیں پھینکنا، کہ پہلے کے دور میں جو لوگ جو ہے وہ فال نکالتے تھے اور فال نکالتے ہوئے وہ لکیریں لگا دیتے تھے تھوڑی دور کر کے اور پھر تیر پھینکواتے تھے، جس تیر سے، جس لائن سے، جس لکیر سے آگے وہ تیر گرتا تھا اس حساب سے وہ فیصلے کرتے تھے کہ اگر یہاں گرا تو یہ کام صحیح، یہاں گرا تو یہ کام غلط، یہاں کرا تو دوبارہ کرو، اس طرح تو یہ انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا بیماری اڑ کر نہیں لگتی، تو اس لیے طاعون کے بارے میں احتیاط کا ضرور حکم دیا ہے۔ جس طرح آج کل کی سائنس والے کہتے ہیں کہ جی اگر کسی کو نزلہ زکام ہو جائے تو اس کے الگ کر دو، یا کسی کو ایڈز کا مرض ہے تو اس کے برتن کھانے پینے بستر الگ کر دو، کسی کو خارش لگ گئی ہے تو اس کے بستر الگ کر دو، کھانا پینا الگ کر دو، کھانا اس کے ساتھ بیٹھ کر نہ کھاؤ وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح بعض اور بھی مرض جیسے کینسر وغیرہ کا مرض ہے، کہتے ہیں کہ یہ لگ جاتے ہیں۔ تو مرض کے متعلق تو یہ واضح دینی حکم ہے کہ مرض اڑ کر لگتا نہیں ہے۔ اگر کسی کو ہونا ہوگا تو وہ ویسے ہی ہوگا، لیکن یہ نہ کوئی عقیدہ رکھے کہ اس کا مجھے لگ گیا، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں احتیاط ضرور بہتر ہے کہ احتیاط یوں کریں کہ اس کے برتن سے جو ہے وہ اپنے برتن یوں الگ کریں کہ جو ہے ہو سکتا ہے، کیونکہ جراثیم کی حقیقت تو ہے، جراثیم جو جرثومے کہلاتے ہیں، وائرس جس کو کہتے ہیں، کہ وائرس کی حقیقت تو ہے، اور اسی لیے اگر حقیقت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیے کہ کتے کے چاٹے ہوئے برتن کو، کتے کے جوٹے کو 7 مرتبہ، بعض روایتوں میں ہے 21 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، اور بلی کا جو ہے وہ 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا برتن، اس کا جوٹھا برتن۔ اور مسلمان کا جوٹھا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کا حکم دیا کہ سؤر المؤمن فیہ شفاء، کہ مومن کے جوٹھے پانی میں شفا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ان کے جوٹھے برتنوں میں آج کی سائنس نے باقاعدہ تحقیق کی ہے، بڑی باریک بینی سے خوردبین کے ذریعے ان کے جراثیم کا مطالعہ کیا، کتے سے بھی چٹوایا گیا اور بلی سے بھی۔ تو کتے کے چاٹے ہوئے کو جب 3 دفعہ یا 7 دفعہ دھویا گیا تو اس کے بعد بھی وہ جراثیم اس پر نظر آئے، اور اس کے بعد پھر اس کو 7 کے بعد مزید دفعہ جب دھویا گیا تو اس کے بعد وہ جراثیم ختم ہوئے، جبکہ بلی کے جراثیم 3 دفعہ دھونے کے بعد ختم ہو گئے۔ تو سائنس نے آج پروف کیا کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے کئی 100 سال پہلے وہ باتیں بتا دی جو آج سائنس جو ہے وہ بڑی تحقیقات کے بعد آج ان کو دریافت کر رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ انہوں نے جو فرمایا ہے حق سچ فرمایا ہے۔ تو وہ جو دھونے کا حکم دیا وہ بھی اسی لیے دیا نا کہ اگر اس میں کھائیں گے تو وہ جراثیم پیٹ میں جائیں گے، اسی لیے پھل دھونے کا حکم ہے کہ پھل دھو کر کھایا جائے، کہ پھل کے اوپر بھی ایسے باریک باریک جراثیم ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، تو وہ بیماری کا سبب بن سکتے ہیں، یہ نہیں کہ بنتے ہیں، بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے دھو کر استعمال کیا جائے، احتیاط بہتر ہے۔ اور پھلوں پر بھی باقاعدہ اس طرح خوردبین کے ذریعے دیکھا گیا تو چھوٹے چھوٹے بڑے جراثیم موجود ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں ہاتھ دھو کر کھانے کا حکم ہے تاکہ ہمارے ہاتھوں پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو تو وہ صاف ہو جائے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ جو جراثیم ہیں جو چھوٹے چھوٹے، علماء لکھتے ہیں، ماہرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سماعت بھی کانوں سے اور بصارت بھی آنکھوں سے اتنی حد تک دی ہے جتنی ہم برداشت کر سکیں۔ اگر ہماری آنکھوں کے پردے ہٹا دیے جائیں تو ہم پانی جو پیتے ہیں اس میں بھی وہ کچھ دیکھیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا تو ہم پی لیتے ہیں، اگر ہمیں دکھنے لگ جائے تو ہم پانی پینا چھوڑ دیں، اور اگر ہمیں وہ سننے لگ جائے جو ہم اللہ نے ہمارے کانوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اور ہم نہیں سن سکتے، اگر وہ سننے لگ جائیں تو کہتے ہیں کہ تم دل کی دھڑکن بھی اتنی تیز سنو گے تو تم سو بھی نہیں سکو گے۔ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آنکھوں پر ہمارے پردے ڈالے ہیں کہ جو ہم دیکھ نہ سکیں، ورنہ فرمایا کہ اگر تم دیکھنے لگ جاؤ وہ تو کسی مومن کے جنازے میں اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ تم اس وقت چل نہ سکو، یعنی یہاں تک کی باتیں روایات میں ملتی ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو جو چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے، جو چیزیں ہم نہیں سن سکتے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہتری کیا ہے، جیسے پھلوں کو دھونا، ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے، اسی طرح یہ برتنوں کی احتیاط ہو گئی یا جراثیم سے بچنے کی احتیاط ہو گئی۔ احتیاط چونکہ علاج سے بہتر ہے اور احتیاط بہترین پرہیز ہے، تو احتیاط اپنی جگہ ہے، لیکن عقیدہ اپنی جگہ ہے کہ اڑ کر نہیں لگے گی۔ اگر کوئی جراثیم لگ گیا تو اس سے بیماری کا سبب بن ضرور سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں آخری؟ ورنہ ایک چیز اور میرے پاس موجود ہے سوال کے طور پر، نماز میں پھونک مارنا کیسا؟ بس اوقات خاص طور پر لوگ سردی میں جو ہے وہ
اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا. تو یہ سردی کے دوران پھونک مارنا، باقاعدہ پھونک نکلتی ہے، تو یہ پھونک مارنا کیسا؟ باہر شریعت میں یہ ہے کہ پھونکنے میں اگر آواز پیدا ہو تو وہ مثل سانس کے ہے، مفسد نہیں. یعنی یہ، لیکن اگر قصداً ایسا کیا تو مکروہ ہے. جان بوجھ کر کسی کو سردی بہت لگ رہی ہے بہت زیادہ، یا ویسے کہ درد سے یوں اس نے کیا، تو یہ سانس کی طرح ہے، یہ منع نہیں. یعنی یہ، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے. اور اگر حرف پیدا ہو گئے ایسے سے، یہ شی حرف پیدا ہو گئے، یہ حرف پیدا ہو گئے، اگر حروف پیدا ہو گئے یا اف تو اس طرح کے الفاظ پیدا ہو گئے تو پھر یہ نماز کو توڑ دے گا. ایسی پھونک مارنا جیسے یہ الفاظ پیدا ہو گئے، چھو، یہ اس طرح کے الفاظ پیدا ہو گئے، تو اگر الفاظ پیدا ہو جائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر کوئی قصداً جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، آواز پیدا نہیں ہوئے، الفاظ پیدا نہیں ہوئے، تو پھر مکروہ ہے. لیکن اگر یہ دونوں صورتیں نہیں، حرف بھی پیدا نہیں ہوئے، آواز بھی پیدا نہیں ہوئی، اور ویسے ہی بس جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے سانس کی طرح، تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے، مفسد نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، بہت ساری باتیں آپ نے سنی اور سیکھی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نکاح، اچھا سوال ہے. ٹیلی فون پر نکاح یا انٹرنیٹ پر آن لائن نکاح کرنا کیسا؟ اس کے بارے میں جو اس وقت کے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ اگر یہ نکاح ارینج میرج کے ذریعے ہو رہا ہے، جس میں لڑکے اور لڑکی کے خاندان والے موجود ہیں لائیو، اور ایک ہی مجلس میں یہ نکاح ہو رہا ہے، تو یہ جائز ہے. ایک ہی مجلس میں دونوں کے خاندان والے بھی موجود ہیں تو یہ نکاح جائز ہے. اس وقت جو ہے وہ آن لائن گواہ بھی بنائے جاتے ہیں، اور چونکہ لائیو جو ہے وہی لوگ، یعنی آن لائن کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی دھوکہ ہو، کوئی جھوٹ ہو. جھوٹے سے مراد جو افراد سامنے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی، ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کی رضامندی سے ہی ہو رہا ہے. جبکہ لو میرج جو لڑکا لڑکی آج کل فیس بک پر کر رہے ہیں یا آن لائن اسکائپ پر نکاح کر رہے ہیں، کہ وہ جو ہے وہ پتہ نہیں ہے کہ ادھر کون بیٹھا ہے. آن لائن صرف کال پر ویڈیو بھی نظر نہیں آ رہی اور ادھر کون ہے، کیونکہ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ احتمال یہ ہے کہ ایسے وائس چینجرز آ گئے ہیں کہ بس اوقات لڑکی نہیں ہوتی وہ لڑکا ہی ہوتا ہے، یا لڑکا نہیں ہوتا لڑکی ہوتی ہے، اور اس طرح دھوکہ جو ہے وہ اس میں زیادہ دیا جا رہا ہے. تو جہاں پر یہ احتمال ہے، ذرا سا بھی شائبہ ہے، تو وہاں یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. لیکن جہاں لائیو، میں نے ایسے آن لائن نکاح پڑھائے ہیں کہ جس میں باقاعدہ جو ہے وہ پوری فیملی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اور اس کے دوست بھی ہیں، اس کے والد والدہ بھی ہیں، اس کے فیملی والے بھی ہیں، جس میں باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے یہی لوگ سامنے بیٹھے ہیں، کہ صرف اسکرین کا پردہ ہے، باقی ایسا لگتا ہے جیسے وہی سامنے ساتھ ہی بیٹھے ہیں جیسے. تو اگر اس طرح کا یعنی بلا کسی تردد کے، شک کے، کوئی شائبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا دھوکہ دینے والی بات نہیں ہے، تو اس میں جو ہے وہ علماء نے اجازت دی ہے کہ اس طرح کی اجازت ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ آن لائن تبھی کر رہے ہیں کہ جو وہ دور ہیں. اور اس کے بعد بھی علماء نے احتیاط یہ بیان کی ہے کہ اگر وہ تجدید کے طور پر جب آپس میں ملیں، جس طرح جو میں نے آن لائن پڑھایا تھا، باقاعدہ یہ ہوا کہ جب وہ لڑکا آیا تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم سامنے بھی بیٹھ کر نکاح کریں، حالانکہ پہلے نکاح ہو گیا تھا، تو احتیاطاً اس وقت بھی جب وہ قبول کرا دیا گیا. تو یوں اگر ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا. لیکن بہرحال اس طرح کا ارینج میں نکاح آن لائن ہو جائے گا. اور جو ارینج نہیں ہے، جو صرف لڑکے لڑکی کی مرضی سے ہے، اور جس میں دوست ہی انوالو ہیں، گھر کا کوئی فرد نہیں ہے، یعنی باقاعدہ ولی والی وارث نہیں ہے کوئی، تو پھر یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. اس کے بارے میں حکم ہے. اللہ کریم ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا